الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورہ شورا کی 46 نمبر آیت شریفہ سے آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر استجیبوا لربکم اپنے رب کا حکم مان لو، اپنے رب کے ارشادات عالیہ کو تسلیم کر لو، سر تسلیم خم کر دو احکامات الہیہ کے سامنے۔ من قبل اس سے پہلے کہ یأتی یوم کہ تم پر وہ دن آ جائے لا مرد له من اللہ جس دن کو اللہ تعالیٰ جل وعلا سے کوئی بھی ٹالنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جل وعلا وہ دن لائے گا، وہ لمحے لائے گا، وقت آ جائے گا، پھر کسی کی جرت نہیں کہ آگے پیچھے ہو سکے۔ ما لکم من ملجأ پھر تمہارے لیے نہ تو کوئی جائے پناہ ہوگی یومئذ آج کے دن، وما لکم من نکیر اور نہ تم اس کے نفاذ کا انکار کر سکو گے، ممکن ہی نہ ہوگا۔ یہ رب کائنات نے ایک احساس دلایا، وہ ایک جملہ عمومی طور پر آپ نے لکھا ہوا پڑھا ہوگا، نماز پڑھ اس سے قبل کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ مراد کیا ہوتا ہے کہ اس سے قبل کہ تیری نماز جنازہ ادا کی جائے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور سجدہ میں سر رکھ دے، نماز پڑھنی شروع کر دے۔ رب کریم ایک احساس دلا رہا ہے اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب تجھے موت کا پیغام آ جائے گا، اسرائیل تیرے پاس تشریف لے آئیں گے، پھر ممکن نہ ہوگا کہ ایک لمحہ بھی تجھے مہلت دی جائے اور تجھے اختیار دیا جائے کہ تو چاہے تو اب فلاں کام کر لے، اور تجھے اچھی طرح معلوم ہے پھر تو اپنی تجوری کی چابیاں بھی نہیں بتا سکتا رکھی ہوئی کہاں ہیں۔ جب وہ پیغام آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، موت واقع ہو جاتی ہے۔ استجیبوا لربکم اپنے رب کا حکم مان لو، اس کی حضور اپنی گردن جھکا دو، سر تسلیم خم کر دو۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له اس وقت کے آنے سے پہلے وہ دن آ جائے کہ جس دن کو لوٹایا نہیں جا سکتا من اللہ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے، یعنی اس دن کو تم اللہ کی جانب نہیں لوٹا سکتے کہ اللہ نافذ فرمانا چاہے تم کو ہم اس کے نفاذ کے راستے میں رکاوٹ بنا دیں گے، ممکن نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کے عمل کے راستے میں رکاوٹ بنا دینا، کوئی کسی کو پکڑنا چاہے تو اس کو زبردستی روک دینا، میں نہیں تجھے پکڑنے دوں گا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے وہ پکڑنا چاہتا ہے مگر وہ مجرم چھپ جاتا ہے، دائیں بائیں ہو جاتا ہے، اور پکڑنے میں تھوڑی بہت دیر ہو جاتی ہے کہ پکڑ تو لیا جاتا ہے لیکن چونکہ چھپا ہوا ہوتا ہے اس لیے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی گرفت میں دیر نہیں ہو سکتی کہ لا ملجأ تمہیں کوئی جائے پناہ ملے گی نہیں۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ موت نے تم کو تلاش کر لینا ہے اگرچہ کتنے بھی مضبوط قلعوں میں تم کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ وقت وہ لمحہ جب آ جائے گا پھر تمہاری بھاگ دوڑ، یہ تمہاری ساری کی ساری تدابیر دھری کی دھری رہ جائیں گی، پھر ممکن نہ ہوگا کہ ایک لمحہ آگے ہو جائے یا پیچھے ہو جائے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ اور پھر تم انکار بھی نہیں کر سکو گے، ممکن ہی نہیں ہو سکے گا کہ نفاذ الہیہ کے حکم سے جائے فرار ہو یا مجال انکار ہو۔ فرماتا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَإِنْ أَعْرَضُوا اگر یہ روگردانی کرتے ہیں، آپ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، احکامات الہیہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، آپ جن کو تبلیغ فرما رہے ہیں اس کے مقابلہ میں یہ ضدی بن جاتے ہیں اور آپ کی بات نہیں مانتے، تو اے محبوب مکرم علیہ السلام فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ہم نے تم کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا، نگہبان بنا کے نہیں بھیجا کہ یہ کام ضرور کروانا ہے۔ آپ کے ذمہ کرم صرف
احکامات الہیہ کو ان تک پہنچا دینا ہے۔ گویا ایک اعتبار سے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن دیگر انبیاء علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا تم نے لوگوں تک میرے احکامات کو پہنچایا تھا؟ جس طرح مشہور حدیث مبارکہ اور قرآن مجید فرقان کی آیات کریمہ اس چیز پر شاہد عدل ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بارگاہ رب العزت عرض کریں گے مولا تعالیٰ ہم نے تیرے احکامات لوگوں تک پہنچائے تھے مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ جبکہ انبیاء کی امتی مثلا نوح علیہ السلام کو لے لیجئے، نوح علیہ السلام سے نبی کریم فرمائے گا کیا اے نوح تم نے میرے احکامات لوگوں تک پہنچائے تھے؟ قرآن کی گواہی دیتا ہے کہ 950 سال تک کا آپ نے تبلیغ فرمائی تھی۔ لوگ انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ نہیں پہنچائے تھے۔ نوح فرمائیں گے میں نے پہنچائے ہیں۔ آپ کی امت والے کہیں گے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے احکامات ہم تک نہیں پہنچائے۔ اگر پہنچائے ہوتے تو کیا ہم نہ مانتے؟ 950 سال تک یہ ہمیں تبلیغ کرتے رہتے، ہم نہ مانتے؟ حقیقت یہ انہوں نے تبلیغ کی ہی نہیں ہے۔ پھر رب کائنات جل وعلا حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تم اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر گواہ پیش کرو کہ تمہارے پاس کون گواہ ہے کہ تم نے ان لوگوں کے سامنے میرے احکامات کی تبلیغ اور ترویج و اشاعت فرمائی ہے۔ حالانکہ اللہ تو خود گواہی دیتا ہے قرآن کریم میں کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک میرے احکامات لوگوں تک پہنچاتے رہے، مگر قیامت دن فرمائے گا اے نوح اپنے اس دعویٰ پر دلیل پیش کرو، گواہ پیش کرو، گواہ کون ہے؟ پھر گواہ کون ہوگا؟ رب کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے میرے محبوب کے امتیوں ہم نے تمہیں زمانے پر گواہ بنایا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام میرے نبی کی امت کو بطور گواہ پیش کریں گے اے رب کائنات تیرے نبی آخر الزمان کی امت اس بات کی گواہ ہے کہ اے رب کائنات جل وعلا میں نے تیرے احکامات ان لوگوں تک پہنچائے تھے۔ اب فرق کتنا ہے؟ نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت نبی ہیں اور میرے کریم آقا آخری نبی ہیں۔ کتنا درمیان میں فرق آ گیا۔ یہ لوگ گواہی دیں گے مولا تعالیٰ نوح سچ فرما رہے ہیں، انہوں نے 950 سال تک تیرے احکامات کی تبلیغ فرمائی تھی۔ وہ لوگ انکار کر دیں گے، ہم کیسے مانیں؟ یہ لوگ تو بعد میں آنے والے ہیں، یہ لوگ بعد میں آنے والے ہیں، ان کو کیا پتا کہ نوح علیہ السلام نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا۔ پھر رب کریم ارشاد گرامی میں فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، محبوب مکرم علیہ السلام پھر ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کے لائیں گے، پھر میرے نبی گواہ بنیں گے پوری کائنات پر۔ رب کریم فرماتا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، محبوب و منظر کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک ایک گواہ لائیں گے، یعنی انبیاء علیہ السلام، اور پھر تمہیں پوری کائنات پر گواہ بنایا جائے گا۔ ادھر فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول رحمت کو تم پر گواہ بنایا جائے گا۔ میرے کریم آقا تاجر بجم شفیع معظم رحمت کی گواہی دو طرح کی ہوگی۔ ایک یہ گواہی کہ اللہ تعالیٰ جو یہ گواہی دے رہے ہیں یہ اس لائق ہیں کہ گواہی دیں، کیونکہ بعد ایسا ہوتا ہے کہ گواہی کے لائق ہی نہیں ہوتا، اس میں وہ صفات عالیہ پائی نہیں جاتی، اس کی عادت میں جھوٹ شامل ہوتا ہے، وہ مکار ہوتا ہے، اس لیے اعتراض ہوتا ہے اس کی گواہی قابل قبول ہے ہی نہیں ہے۔ میرے نبی اپنی امت کی دو اعتبار سے گواہی دیں گے، ایک یہ گواہی ہوگی مولا ان کی گواہی قابل قبول ہے، اور دوسری گواہی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو گواہی دے رہے ہیں وہ حق پر مشتمل ہے، سچی گواہی ہے۔ گویا میرے کریم آقا رسول اللہ کی گواہی کے بعد اب کسی کو جرأت انکار نہ ہوگی، ہر نبی سے سوال کیا جائے گا، مگر رب کریم میرے نبی سے فرماتا ہے کہ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ ان پہ کوئی ذمہ دار نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری صرف میرے احکامات لوگوں تک پہنچا دینے ہیں۔ اگر یہ مانے تو ان کی رضا، نہ مانے تو پھر ان کو سزا۔ اے محبوب مکرم علیہ السلام ان لوگوں کی یہ حالت ہے وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا، اور جب ہم انہیں چکھاتے ہیں ذائقہ، کسی چیز کا چکھنا، کسی چیز کا پہنچنا،
وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، جن سے انسان کی یہ عادت ہے، یعنی عمومی طور پر انسان کی یہ عادت ہے، اولاد آدم کی عمومی عادت، یہ ہر شخص کی نہیں ہوا کرتی، یہ عمومی بات ہوا کرتی ہے، وگرنہ وہ جس طرح ایک جملہ ہم ادا کرتے ہیں، ہاتھ کی 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام انسان ہیں، مگر انسانوں میں بہت ہی اعلیٰ انسان۔ جب مطلقاً لفظ انسان کہا جاتا ہے تو اس میں اتنے برگزیدہ اور مرتبے والے ان نفوس قدسیہ کو شامل نہیں کیا جاتا، ان کا مرتبہ اور مقام بہت بلند و بالا ہے۔ یہ عام طور پر کہا جاتا ہے جس طرح لوگ آئے میرے پاس تو اس سے مراد جو عمومی لوگ ہوتے ہیں، خصوصی افراد مراد نہیں ہوا کرتے۔ تو فرمایا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، عمومی طور پر انسان کی یہ عادت ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں، اپنی عنایات بے پایہ سے نوازتے ہیں۔ مثلا پہلے تنگ دستی ہوتی ہے، ہم اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، کاروبار چمک اڑتا ہے، پہلے کام نہیں چل رہا تھا، اب رب کائنات کی رحمت کے ساتھ روپے پیسے کی ریل پل ہو گئی، کام چلنے لگا، دکاندار تھا اب گاہک زیادہ آنے لگے، فیکٹری تھی اب زیادہ چلنے لگی، ذمہ دار تھا خوب بارش برسی، فصلیں خوب اٹھائیں، ان میں حسن اور رعنائی آ گیا۔ فرماتے ہیں وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، جب ہم اس سے رحمت چکھاتے ہیں تو خوشی منانا شروع کر دیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ہم اسے کوئی پریشانی پہنچاتے ہیں، کوئی اسے الجھن ہوتی ہے، کوئی اسے تکلیف ہوتی ہے، فرماتے ہیں بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو یہ انسان بڑا ناشکرا اور احسان فراموش بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں بات شامل ہے۔ یہاں 2 باتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے اِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت عطا فرماتے ہیں، گویا جو رحمت آتی ہے یہ رب کا احسان ہوتا ہے اور رب کی جانب سے آتی ہے۔ رحمت آتی ہے یہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ اور اگلے جملے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جو نقصان ہوتا ہے اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو رحمت آتی ہے وہ رب کی عطا ہے، جو نقصان ہے یہ اس کی اپنی خطا ہے، اپنی غلطی ہے۔ وہ رب کی رحمت پر اس کا شکر ادا نہیں کرتا، اپنی غلطی پر رب کریم کے حضور اعتراضات شروع کر دیتا ہے، میرا کام نہیں چلایا، مجھے رزق نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کبھی غور نہیں کرتا کہ یہ اے باد صبا ای ہما آوردہ تس، کہ اے باد صبا یہ سارے کا سارا کوڑا کٹ کر تیرا ہی لایا ہوا ہے، تو نے ہی یہ سب اکٹھا کیا ہے۔ پتہ نہیں ہوتا انسان کو جس کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنے جرائم کی وجہ سے رب کائنات جل وعلا کی جانب سے اس پر سختی آتی ہے۔ دراصل یہ بھی اسے ایک سمجھانے کا انداز ہے کہ صراط مستقیم پہ آ جا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی عنایات بے پایہ سے نوازتا ہے، عمومی طور پر آپ دیکھیں گے کہ خالق کائنات جل وعلا جب کسی کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، سوائے اس شخص کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وسیع الزرع بنایا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عطاؤں کو اپنے رب کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ جو اعلیٰ زرع والا ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اس سے مال و دولت عطا فرماتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مال و دولت کے حقوق ادا کرتا ہے، غرباء و مساکین کو نظر انداز نہیں کرتا، اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا، مجھے دینے والا بنا دیا۔ وہ شکر ادا کرتا ہے اور دیتا ہے۔ پھر جب رب کے نام پر کو اس سے طلب کرتا ہے تو اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ چیز، یہ دولت کسی کم ظرف کمینے کے پاس آ جاتی ہے، وہ سانپ بن کے اس پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ لوگوں کو نظر حقارت کے ساتھ دیکھتا ہے، اور پھر وہ زکوٰۃ تک بھی ادا نہیں کرتا،
پھر جب اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کا مال برباد ہو جاتا ہے پھر اپنے رب کا ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں بکثرت عورتوں کو دیکھا، میں نے جہنم میں بکثرت عورتوں کو دیکھا، اور ان کا جہنم میں جانے کا سبب یہ نہیں تھا کہ ان کی نمازیں کم تھیں، ان کے روزے کم تھے، تسبیح و تحلیل کم تھیں، مگر ان کے جہنم میں جانے کا عمومی سبب یہ تھا کہ وہ اپنے خامد کا شکر ادا نہیں کرتی تھیں۔ یعنی ان کے جہنم میں جانے کا جو عام طور پر سبب اور وجہ تھی وہ یہ کہ وہ اپنے خامد کا شکر نہیں ادا کرتی تھیں۔ پھر میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ عورت کی یہ عادت ہے پوری زندگی اس کا خامد اس پر خرچ کرتا رہے، اس کے ناز و نخرے برداشت کرتا رہے، اگر ایک مرتبہ بھی تنگی آ گئی تو فوراً کہہ دیتی ہے میں نے اس گھر میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، فوراً انکار کر دے گی، پہلی ساری نعمتوں کا انکار کر دے گی۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ رب کریم فرماتا ہے جب میں اسے اپنی عطاؤں سے نواز تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، میرا احسان ماننا چاہیے، اور جب یہ پریشانی اس کو آتی ہے تو اس کو فکر کرنی چاہیے کہ یہ پریشانی آئی کیوں ہے، مجھ سے کوئی ایسی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوگی جس کی سزا مجھے مل رہی ہے، مگر ایسے نہیں کرتا بلکہ یہ ناشکرہ بن جاتا ہے۔ میرے رب نے مجھے کیا دیا، فلاں کو یہ دے دیا، فلاں کو یہ دے دیا، فلاں کو مجھے کیا دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی حالت کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو جب رب کائنات جل وعلا اسے اس پریشانی سے دوچار کرتا ہے تو انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہو جاتا ہے، وہ ساری کی ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ مجھے یہاں ایک حقائق یاد آئی کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے کسی برگزیدہ بندے کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اعتراض کیا جس طرح ہم عموماً اپنی قسمت کی کہانی چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، میرے تو مقدر ہی ایسے ہیں، میں تو بد نصیب ہوں، معلوم نہیں اللہ نے میرے مقدر کیسے بنا، مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں ہے، محتاج بنا دیا۔ اس سے بہت کچھ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عرف و اعلیٰ شان میں کہا، مجھے کیا دیا ہے، یہ کر دیا، میں غریب بنا دیا، یہ ہے وہ فلاں۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے سنتے رہے۔ وہ دراصل ان کے پاس کو وظیفہ پوچھنے کے لیے گیا تھا۔ جب وہ چپ ہوا تو یہ حضرت گویا ہوئے فرمانے لگے، میرے بھائی اگر تو مناسب سمجھے تو میں تجھے رقم دیتا ہوں، بطور مثال میں تجھے 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں، اپنا ایک ہاتھ کاٹ کر مجھے دے دے، مجھے ضرورت ہے اس کی۔ شخص کہنے لگا میں کیسے ہاتھ کاٹ کے دوں 1,00,000 روپیہ کے بدلہ میں؟ فرمانے کہ چل ایسے کر 4,00,000 لے لے، دونوں ہاتھ کاٹ دے، میں اس کی قیمت دگنی کر دیتا ہوں۔ ایک ہاتھ کی قیمت 1,00,000 تھی، دونوں ہاتھوں کی قیمت 2,00,000 روپیہ نہیں 4,00,000 کر دیتا ہوں، اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دے۔ وہ کہنے لگے یہ کون بیوقوف ایسے کرے گا کہ 4,00,000 کی خاطر اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دے، وہ تو ختم ہو جائیں گے 4,00,000 روپیہ۔ فرمایا کہ 8,00,000 روپیہ لے لے، 10,00,000 روپیہ لے لے۔ کہنے لگا میں 10,00,000 روپیہ کو کیا کروں گا، دونوں ہاتھ کٹ جائیں گے، نہ پانی پی سکوں گا، نہ کھانا کھا سکوں گا، نہ پیشاب و پاخانہ کے بعد طہارت کر سکوں گا، نہ صحیح طریقے سے چل سکوں گا، میری تو زندگی برباد ہو جائے گی ہاتھوں کے کٹنے سے۔ 10,00,000 کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ اچھا چلو ایسے نہیں تو چل میں 20,00,000 دیتا ہوں، دونوں پاؤں کاٹ کے مجھے دے دے۔ وہ پھر سر پٹایا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا کہ 1,00,00,000 روپیہ دیتا ہوں، اپنا سر کاٹ کے مجھے دے دیں۔ وہ کہنے لگا کون تجھے سر کاٹ کے دے گا؟ زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پہ رسید کر کے کہنے لگے رب کائنات نے کروڑوں کی نعمتیں، اربوں کی نعمتیں تجھے عطا کی، اب کہہ رہا ہے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ عقل کے اندھے، تیرے رب نے تجھے بہت کچھ دیا ہے مگر تو ہی نہ شکر ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں پر احسان نہیں مانتا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہمیشہ اپنے لیے مشعل راہ بنا لیجئے۔ میرے کریم فرماتے ہیں اگر مال و دولت میں دیکھنا ہو تو اپنے سے چھوٹے کو دیکھو، حقیر کو دیکھو، اگر نیک اعمال میں دیکھنا ہو تو اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو۔ نیک اعمال اپنے سے اعلیٰ کی طرح کرو، اور جب تم مال و دولت کو دیکھو تو اپنے سے حقیر کو دیکھو۔ یہ بھیک مانگنے والا بھی تو اسی آدم کا بیٹا ہے جس کا تو ہے۔ شکر ادا کر اس رب کائنات کا
کہ رب کائنات نے کہیں تجھے بھیک مانگنے والا نہیں بنا دیا، اس کا شکر ادا کیا کر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلا تو صحرا سے گزر رہا تھا، ایک جنگل بیابان سے، میرے سر پر بھی کپڑا نہیں تھا اور میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، دھوپ بڑی شدید تھی۔ میں اپنے رب پر معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ایسے اعتراضات کرنے لگا، واہ مولا تعالیٰ میں تیرے اور تیرے نبی کے دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا، مگر میری یہ حالت ہے، نہ پاؤں میں جوتا نہ سر پر کپڑا، دھوپ میں چل رہا ہوں، اور جو تیرے منکر ہیں مولا تعالیٰ ان کے لیے آرام و آسائش کی ساری چیزیں۔ فرماتے میں انہی ادھیڑ بن میں، انہی الجھنوں میں الجھا ہوا شہر کے قریب پہنچا، اذان ہو رہی تھی، میں تیزی کے ساتھ مسجد کی جانب بڑھا۔ وہاں میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے پاؤں بھی نہیں ہے، وہ مسجد کی سیڑھیوں میں بیٹھا بھیک مانگ رہا ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو دوڑ کر مسجد کے فرش پر ہی اپنی جبیں سجدہ میں رکھ دی، مولا تیرا کرم ہے، اگر مجھے جوتا نہیں دیا تو کم از کم پاؤں تو دیے ہیں نا، تو نے تو ایسے بھی انسان پیدا فرمائے جن کو پاؤں ہی نہیں دیے، اگر تو نے مجھے سر پہ کپڑا نہیں دیا تو ہاتھ تو دیے ہیں نا، تو نے تو ایسے پیدا کیے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہیں۔ انسان کو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔